میں اور آپ یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ہمارے گزرتے ہوئے لیل و نہار شب و روز خوبصورتی کے ساتھ بسر ہوں اور ہماری اخروی زندگی بھی خوبصورت ہو. یہ جہاں بھی اچھا اور وہ جہاں بھی اچھا، یہ ہر مومن کی آرزو ہے. دونوں جہانوں کی فلاح کامیابی ہمارا مقصود ہے. جو لوگ اس دنیا کی زندگی کو ہی مقصود سمجھ بیٹھے اور آخرت کو بھول گئے، انہوں نے خسارے کا سودا کیا. اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ آخرت پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا، وہ دین کو سمجھ نہیں پائے. ترک دنیا سے رب نہیں ملتا، بلکہ زہد دنیا مقصود ہے. دنیا کا ترک اور ہے، زہد اور ہے. زہد یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دھیان رب کی طرف ہو. تو ہمیں دنیا کا ترک کرنے کی تلقین نہیں کی گئی. ہمیں کہا گیا کہ دنیا میں رہو، بھرپور زندگی گزارو. مال ہوگا تو زکوٰۃ دو گے، پیسے ہوں گے تو حج کرو گے. یہ تمہارے لیے ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ تم بھرپور زندگی بسر کرو، لیکن دیکھنا زندگی میں رب کی نافرمانی نہ ہونے پائے. صوفیہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہنے کے باوجود اپنے اندر پانی کو نہیں آنے دیتی. تم دنیا میں رہو لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہے. کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا. اس لیے تم دنیا میں رہ کر کے بھی اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت کمزور تھا. حدیث میں آتا ہے چوزے کی طرح کمزور. آقا کریم نے اسے فرمایا تو نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ اس نے کہا جی حضور میں نے ایک دعا کی تھی، شاید وہ دعا قبول ہو گئی. کیا دعا کی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں دے دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے. تو وہ دعا قبول ہو گئی ہے. مجھے یہی لگتا ہے اتنے دکھ، اتنے مصائب، آلام، تکلیفیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا. مجھے بیماری کوئی نہیں، لیکن ان مصیبتوں نے میرا وہ حال کر دیا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. تو بظاہر بڑی خوبصورت بات تھی، لیکن میرے حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا اور اسے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ؟ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے. تو یہاں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، یہاں بھی عزتیں ملیں، آخرت میں بھی عزتیں ملیں. تو یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے کہ رب کو پانے کے لیے دنیا کو ترک کرنا پڑے گا. بدھ نے کہا تھا خدا کا قرب پانے کے لیے عورت سے دور رہنا ہوگا. اگر آپ عورت سے متمتع ہوتے ہیں تو پھر رب کا قرب نہیں ملتا. یہ بدھ کا نظریہ ہے. میرے حضور نے کہا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی آتی رہی ہے. تو ہمارا دین کوہ و غار کا دین نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے. اسلام ایک بھرپور زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ جو لقمہ بیوی کے منہ میں لا کے رکھا جائے وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. تنہائی میں بیوی سے جو ملاطفت کی جائے، جو محبت کا اظہار کیا جائے، پیار بھری باتیں کی جائیں، اس کا بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. تو یہ ہمارا دین ہے.
بچوں میں خوش ہوں، بچوں کی اچھی تربیت میں مشغول رہنا نوافل سے بہتر ہے۔ تو یہ ہمارا دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہیے۔ اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں۔ سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ دولت، شہرت، عزت، آبرو، کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے؟ تو آئیے قرآن کھولیے، سورہ المومنون ہے، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے۔ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے۔ ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے، ہواؤں میں جھومتا ہے، جھولتا ہے، ہر دولت اس کو میسر ہے، عزت شہرت اس کی باندھی ہے، وقار تکریم اسے حاصل ہے، دنیا جانتی ہے، زمانہ سلوٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ہر عیش و عشرت میسر ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں نہیں، کوڈی مول نہیں ہے اس کا۔ اور ایک شخص جھونپڑے میں رہتا ہے، کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا، دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے، وہ معروف شخص بھی نہیں ہے، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، وہ خوش نصیب شخص ہے۔ میرے حضور کا ایک فرمان سنیے، حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے، جس کو حضور دوست کہیں اس کی تو پھر قسمت پہ ناز کرنا چاہیے۔ کہا میرے دوستوں میں سے جو قابل رشک دوست ہے وہ ہے جس کا سامان دنیا تھوڑا ہے، نمازیں زیادہ ہیں۔ جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا، یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، کوئی ایسا معروف شخص نہیں، کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ کہیں یہ فلاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ ثم نقد بیدہ، حضور نے ہاتھ سے چٹکی بجائی، ثم نقد بیدہ، ہاتھ سے چٹکی بجائی، اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی، اس کو موت بھی ایسے ہی آئی۔ پھر فرمایا قلت بواکی ہے، اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے، اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے۔ قلت تراسہ، اس کی وراثت بھی بہت لمبی نہیں نکلی۔ فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا۔ تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، نمازوں کی دولت ہے، شرافت کی دولت ہے۔ یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے۔ سویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا، جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا، کہتے کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا، ساری زندگی اس دوڑ میں گزر جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، شرافتیں جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سجدوں کی کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، صالح اعمال جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ خوش نصیبی ہے، ہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو، رزق بھی کماؤ، دولت ضرورت کی تمہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس، لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر ہے اس پہ راضی رہو۔ نہیں 4 کنال کا بنگلہ تو 1 کنال کا گھر جو ہے وہ بھی سکون دیتا ہے، کنال کا گھر بھی نہیں ہے تو 5 مرلے کا کٹیا بھی تو چھت تو اپنی ہے نا،
سکون دیتا ہے. چلو ایسا بھی نہیں ہے تو 1.5-2 مرلے میں بھی رہتے ہو تو وہاں بھی تو قرار ہے. اور سنو حضور کا ایک فرمان سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے. میرے حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے میں تو پھر رب ہوں. تو یہ کتنا اچھا سودا ہے اس پہ راضی ہو جانا. دکھوں کو ختم ہی یہی چیز کرتی ہے. بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا, اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو کھرب پتی بھی ہوگا, نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی. تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے. اور یہ فن ملتا کہاں سے ہے؟ یہ فقیروں کی چوکھٹ سے ملتا ہے, اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے, ان کی اپنی زندگی توکل کا نمونہ ہوتی ہے. تو ان کے پاس بیٹھ کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں. حضور کی سیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا, محبوب اگر چاہو تو یہ بطحا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں. تو حضور کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کھانا دینا, ایک دن فاقہ دینا. جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا, جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا. تو اللہ کے حضور عجز, اللہ کے حضور رضا, یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی, ورنہ ساری زندگی دھوڑی ختم نہیں ہوتی ہے, بھاگم باغ لگی رہتی ہے. اور ہر وقت جو ہے وہ مشکل جان نہیں چھوڑتی. لیکن جو اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھ جاتا ہے تو وہی باکمال شخص ہوتا ہے, اور اسے ہی طمانیت کی زندگی ملتی ہے, اور اسے ہی قرار کا سودا نصیب ہوتا ہے. شاہ جہاں راوی کے کنارے ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک فقیر ریت پہ سویا ہے. تو اس نے اس کو کہا کہ بابا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے, کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے. تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی, اس نے سمجھا یہ مجھے پہچانا نہیں. فقیر کو کیا پتا ہے شہنشاہ کیا ہوتے ہیں. اس نے کہا تم مجھے پہچانا نہیں؟ کہا تم شاہ جہاں ہو نا, بر صغیر کے بادشاہ ہی ہو نا؟ کہا ہاں ہاں. تو پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ کچھ تیرے جیسی کچھ تیرے سے بہتر؟ میرے جیسی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا, اور تم بہتر کی بات کر رہے ہو. محلات کی زندگی دیکھی ہے تم نے؟ شاہی خدمت گزاروں کے رنگ دیکھے ہیں؟ آبنوسی جو ہے وہ پنکھیوں پر خادماؤں کے انداز دیکھے ہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ شاہی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ کہا بادشاہ جب رات پڑتی ہے اور تو مخملی اور خوبصورت بستروں پہ سوتا ہے, پھولوں کی لگی ہوئی سیج پہ لیٹتا ہے, میں اس ریت پہ سو جاتا ہوں, اور جب نیند آ جاتی ہے تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہاں پڑا ہوں, خبر مجھے بھی نہیں ہوتی. اس وقت میری اور تمہاری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہوتی ہے. تو کہا میرے سے بہتر؟ کہا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تم سو رہے ہوتے ہو, میں اٹھ کے اس سے لو لگا دیتا ہوں, یہ میرا وقت تیرے سے بہتر گزر رہا ہوتا ہے. تو جب انسان اس پہ راضی ہو جائے تو پھر اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے. بات لمبی نہ ہو تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بڑے غریب ہوں گے, ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض بھی ہوں گے, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ذاتی گھر نہیں ہوگا, کرائے پہ رہتے ہوں گے, بہت سارے لوگوں کے کندھوں پر بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ بھی پڑا ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں میں نے ان کو نبھانا ہے. بہت سارے لوگ کاروباری پیچیدگیوں میں پھنسے ہوں گے, بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے, آپ میں سے بہت سارے لوگ مقدمات کی مشکلات میں بھی ہوں گے, دیگر دکھوں میں ہوں گے, اپنوں بیگانوں کی بے وفائیوں کے صدمے بھی ہوں گے, داغ بھی ہوں گے, بہت کچھ ہوگا. لیکن یہ ساری پریشانیاں ایک طرف, اس بات کا شکر ادا کیجئے اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا. ہمارے سینے ایمان کے نور سے خالی نہیں ہیں. میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے. ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو,
امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ ہمارے بخت کہ ہمیں حضور کا غلام ہونے کی سعادت بخشی گئی۔ قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتی ہیں، عجز کرتے ہیں اس کے حضور۔ یہ سعادت مندی ہے نماز میں خشوع نصیب ہو جانا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل حضور کے پاس آئے اور حضور کی خدمت میں ادب سے بیٹھ گئے تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے، تو ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھتا ہے، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر حرکات و سکانات مرتب ہو جاتی ہیں۔ ہم جاتے ہیں نا کسی جگہ پہ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو پھر کپڑے سوار کے بیٹھ جاتے ہیں، اعضاء کا جو ہے وہ نظم قائم رکھتے ہیں کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنی حرکات و سکانات کو مرتب رکھیں، منظم رکھیں۔ تو جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو حرکتیں منظم ہونی چاہیے، تو جب رب دیکھ رہا ہو تو پھر دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے، پھر وسواس، خیالات، کیا کچھ جو انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں ان سے کنارہ کشی ہو، اور اس تصور میں ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار کسی کی ماں اس کو پیار سے دیکھ رہی ہو تو پھر وہ نشہ نہیں اترتا، باپ دیکھ رہا ہو پیار سے تو وہ اپنا رنگ ہوتا ہے، استاد شفقت سے دیکھ رہا ہو، مرشد دیکھ رہا ہو کسی کو تو پھر وہ نشہ نہیں جاتا، تو کیا تصور میں بندہ ڈوب جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب رب شفقت سے، محبت سے بندے کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی نماز میں کیوں لذت پیدا نہیں ہوگی، کیوں سرور پیدا نہیں ہوگا، کیوں کیفیات کا جہاں آباد نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ پھر خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، عجز و انکساری کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں پھر کس انہماک کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ ادا ہوتی ہیں، ان کے سجدوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے بندے کو پتہ چل جائے سجدے میں جو اس پر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے، اتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے لگتا تھا جس طرح حضور کے سینے میں ہنڈیا پک رہی ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ اطہر خوف خدا سے، خشیت الہی سے جو ہے وہ اس طرح حضور کے سینے کی کیفیت تھی، ہنڈیا کے ابلنے کی جس طرح آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان خوش نصیب لوگوں کی کہانی یہ ہے کہ بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، ان کی زندگی مقصدیت کے نور سے مالا مال ہوتی ہے۔ یہ بات کی، ادھر کی اڑا دی، چائے والے کھوکھے پہ بیٹھے 3 گھنٹے گزار دیے، حمام پہ بیٹھے 2 گھنٹے گزار دیے، فضولیات پہ بحث کرتے رہے۔ ان کی زندگی اتنی فضول ہوتی ہے کہ وہ بیہودہ کاموں پہ وقت لگا دیں۔ وقت تو سب سے قیمتی اثاثہ ہے، قیمتی اثاثہ، سب سے قیمتی کمائی۔ انسان یوں تو نہیں اڑاتا، تو سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا وہ وقت۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے فقیروں سے 2 باتیں ایسی سیکھی ہیں جنہوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے۔ چونکہ جو اہل اللہ کی باتیں ہوتی ہیں وہ باتوں کی امام ہوتی ہیں، چونکہ ان کے مشاہدات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو اس فقیر سے کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل
جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو ان سے بڑی باتیں ملتی ہیں ہمیں. تو کہا فقیروں کی دو باتوں نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا. ان میں سے ایک بات یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. اگر وقت کو تم نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. کہا اس بات نے مجھے بڑا نفع دیا اور میرا وقت بچایا، ورنہ ہمارا کتنا وقت برباد ہو جاتا ہے. کس نے کتنے سکور کیے جی، کس نے کتنے جو ہے وہ آؤٹ کیے، اور کون کس میچ میں کتنے جو ہے اس نے سکور بنائے، اس پہ میں نے دیکھا 2-2 گھنٹے لوگ بات کر لیتے ہیں. اتنا وقت لوگوں کے پاس ہوتا ہے. مقصد کیا ہے اس کا، مدعا کیا ہے. ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ، تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا قیمتی وقت اور ہم بحثیت قوم کھڑے کہاں اس وقت دنیا میں، اور ہمارے پاس اتنا زائد وقت ہے کہ ہم کن امور پہ بحث کر رہے ہیں. کوئی بندہ باہر سے آیا نا تو اس نے دیکھا کہ پھاٹک بند ہے اور لوگ سائیکل سر پہ اٹھا کے اور موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ کسی طرح سے گھسیٹ کے جو ہے وہ ریلوے لائن عبور کر رہے ہیں. تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنی ذمہ دار قوم ہے کہ جو گاڑی کے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتی اور ان کو اپنے مقصد پر جانے کے لیے، کام پر جانے کے لیے اس قدر ان کو جلدی ہے کہ یہ سائیکل بھی سڑک پہ اٹھا کے سڑک عبور کر رہے ہیں. تو خیر جب پھاٹک کھلا تو وہ گیا تو دیکھا آگے بندریا کا تماشا لگا تھا، 600 آدمی وہاں کھڑا تھا. اس نے کہا اچھا اس کی جلدی تھی سب کو. تو ہمارا تو کتنا وقت بندریا کے تماشے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے، جب ہم بحثیت قوم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں. تو ہمیں تو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. کاروباری لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، علماء کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، عوام کو بھی کرنی چاہیے. ہمارے علماء کا بھی حال ایسے ہی ہے. ایسے ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو نہ قوم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بس وقت ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ 3-3 گھنٹے ایسے ایسے موضوعات پہ بات کر جاتے ہیں کہ جس کی قوم کو کس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس. حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. ان 6 لاکھ احادیث رسول کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں. پھر میں نے زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو الگ کر دیا. جن احادیث سے صرف مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جا سکتا تھا میں نے ان کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں 800 حدیثیں. ان 800 احادیث سے ہی پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے. جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات میں سے 500 آیات ایسی ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں. باقی کچھ پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں، کچھ تنذیر ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، تحذیر ہے، اور کچھ تبشیر ہے، جنت کا بتایا گیا ہے، اس کے نقشے بیان کیے گئے ہیں. پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب، ان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی. لیکن جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد، ان آیات کی، آیات الاحکام جو ہیں ان کی تعداد 500 ہے. اسی طرح لاکھوں احادیث کا خلاصہ جو تیار کیا تو جن احادیث سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے اور مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جاتا ہے ان کی تعداد ہے 800. تو حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں میں ان 800 احادیث کا ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4 حدیثیں. اور ان 4 حدیثوں کے بارے وہ فرماتے ہیں اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے.
تو جب بے مقصد کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس پھر وقت کا مصرف بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن ہمارا کتنا وقت بے مقصد کاموں میں گزرتا ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل سنتے ہیں اس میں ہور سناؤ نکال دیں تو کتنا وقت بچ جاتا ہے۔ بات تو ایک آدھے منٹ کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہور سنا تو کتنا وقت اس میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ جو قومیں اپنے وقت کو بچاتی ہیں، وقت کی قدر کرتی ہیں، وہی سرخرو اور سربلند ہوتی ہیں۔ پھر لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی بیان کی جا رہی ہے جو فالح ہیں، کامیاب ہیں، جن کی دنیا بھی بہتر ہے، جن کی آخرت بھی بہتر ہے۔ قرآن نے پورا نصاب دیا ہے۔ یہ سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ذرا ان کو ملاحظہ کیجئے۔ کامیاب شخص جو دنیا اور آخرت دونوں میں فالح اور کامیاب ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ان کو ہم اختیار کر لیں۔ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہماری زندگی کو نور دینے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، چونکہ یہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں لغویات سے، اور بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے حب دولت کم ہوتی ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو کم کرتی ہے۔ جب انسان زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اپنے مال سے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت چمٹ جاتی ہے جو اس کا چین چھین لیتی ہے، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر حب دولت کم ہوتی ہے۔ اور اگر وہ راہ خدا میں مزید صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو پھر دولت کی آزمائشوں سے اور دولت کے ساتھ جو فتنے آتے ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کر آتی ہے، تو وہ فتنوں سے بچنے کے لیے صدقات کثرت کے ساتھ دیے جائیں، دولت راہ خدا میں خرچ کی جائے، تو پھر فتنوں سے بھی بچے گا اور وہ گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی۔ تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، قسم کر کے ارشاد فرمایا، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے 7 چیزیں ارشاد فرمائیں، جن میں 4 چیزیں حضور فرمایا بغیر قسم کے بیان کرتا ہوں، اور 3 چیزیں میرے حضور نے فرمایا میں قسم کر کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! جب حضور رب کی قسم کریں تو پھر کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان میں سے ایک بات فرمایا، ما نقصا مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا ہوں صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرما دیا، اور ہمارے لیے یہ کافی اور سچی بات یہ ہے، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا مال کم نہیں ہوتا۔ میرے بزرگ فرماتے تھے جب تک کنویں سے پانی نکالا جاتا رہا، تازہ بھی تھا وافر بھی تھا، جب کنویں نے پانی باہر دینا چھوڑ دیا، لوگوں نے لینا چھوڑ دیا، تو پھر کیا نتیجہ ہوا، پانی نیچے بھی چلا گیا، گدلا بھی ہو گیا۔ تو جب وہ باہر دیتے تھے، بانٹتے تھے، نیچے سے سوتے بھی پھوٹتے تھے۔ تم لوگوں کو راہ خدا میں دیتے رہو، اللہ بھی تمہیں عطا کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر! والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یہ بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ فالح شخص کے لیے جو شرائط ہیں، ایک تو مال سے محبت نہ کرے، اس کو خیرات کرے، لغویات سے اپنے آپ کو بچائے، نماز میں خشوع اور عجز پیدا کرے، اور ایک خوبی ہے والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی پارسائی کے محافظ ہوتے ہیں، اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے، وہ آوارہ مزاج نہیں ہوتے، دل پھینک نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ کرتے ہیں اور حق صاحب حق تک پہنچاتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پارسائی کی جگہ،
ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ دور موجود میں بے حیائی پورے عروج پہ ہے، ہمارا میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا نے قیامت ڈھا دی، اور ماں باپ کی گرفت اولاد پر کمزور ہو گئی، ماحول اتنا حیا سوز ہو گیا کہ اپنے دامن اور اپنی عصمت کو محفوظ رکھنا اتنا آسان کام نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود فالح بننے کے لیے یہ کام کرنا ہی پڑے گا، ورنہ فالحین میں نام نہیں آئے گا، کہ اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ رکھا جائے، حالات کے تیور کوئی بھی ہو، حسن بجلیاں گرا رہا ہو، خواہشات دیوانی ہوں اور آرزویں مچل رہی ہوں، لیکن اپنی آبرو کا پہرا دے کہ میرا رب میری ہر ادا دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین جب انسان کی روح میں اترتا ہے تو پھر حالات کا تیور کچھ بھی کیوں نہ ہو، انسان اپنی آبرو محفوظ رکھتے ہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حیا سوز ماحول میں بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کر دروازے بند کر کے زلیخا بولتی ہے، قالت ہے تلک یوسف، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور پھر وہ شاہی محل کی شہزادی ہے اور جناب یوسف جوان رانا ہیں، لیکن جب اس نے دعوت پیش کی ہے حسن قدموں میں بچھنے کے لیے، خود بےتاب ہے، تو جناب یوسف کیا بولے؟ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر، پھر اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ یکا یک حضرت یوسف کے دل میں خیال آیا اور آپ نے زلیخا سے وہ بات بھی کی، کہا کہ تو اس بت سے حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں، تیرا یہ جھوٹا معبود ہے، تو اس سے بھی حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا۔ پھر حضرت یوسف کا یقین اتنا مضبوط ہوا، اتنا روشن ہوا کہ دروازے سامنے مقفل ہوئے تھے، لیکن اس سے اپنی جان چھڑا کر حضرت یوسف بھاگتے ہیں، دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، لیکن جب یوسف تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ دروازے کے قریب جاتے ہیں، زنجیر ٹوٹ کے گر جاتی اور دروازہ کھل جاتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7 دروازے کھل جاتے ہیں، اور حضرت یوسف کی عصمت پہ دھبا نہیں آنے پاتا۔ حالات کا رخ کوئی بھی ہو، لیکن جب عزم مصمم ہو کہ میں اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنی ناموس کو رسوا نہیں کروں گا، تو اللہ پھر مدد کرتا ہے، وہ بند دریچوں کے اندر بھی بندوں کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں مگر ان کی جو بیویاں ہیں اور شرعی باندیاں ہیں ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اپنی عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کر لیا، آبرو کا بھی پہرا دے دیا، نمازوں میں بھی خشوع ہے، لغویات سے بھی بچا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، پاکیزگی عفت کا بھی لحاظ رکھتا ہے، لیکن وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، کہا نہیں فالح نہیں ہوگا۔ فلاح کی منزل تک پہنچنے کے لیے عہد کو پورا کرنا پڑے گا، امانتیں تمہارے گھر میں رکھی ہیں تو ان کو ادا کرنا پڑے گا، خیانت نہیں کرنی، امانات کو ادا کرنا ہے اور عہود کو پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر دوسری مرتبہ آ گیا، اس سے سمجھ میں آیا کہ نماز کتنی اہم ہے۔ ان 11 آیات کے اندر جو ہماری فلاح کا پورا نصاب ہے، نماز کا ذکر 2 دفعہ آیا، پہلے آیا نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور دوسری بار ارشاد فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو خشوع نصیب نہیں بھی ہو سکتا، وہ کیفیت کہ وہ رب کو دیکھے، یا وہ کیفیت اس کیفیت میں ڈوب جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی نماز ترک نہ کرے، پھر بھی نماز کی محافظت کرے۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، ان سے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہی ہوں۔ تو حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو، لطف نہیں بھی آتا تو پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو رب کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو میاں نہ بھی خشوع پیدا ہو پھر بھی نمازوں کی محافظت کی جائے۔ جب اللہ کا نمائندہ پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سستی ہو، کسل ہو، بیماری ہو، جی نہیں بھی چاہ رہا، پھر بھی اٹھ کے چلے جاؤ۔ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نمازوں کی محافظت ضروری ہے۔ اس شخص سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کائنات میں جو شخص اللہ کی حضور جھکنا نہیں جانتا۔ کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، رب کے حضور جھکتا ہے؟ نہیں جھکتا، نہیں اچھا ہے۔ جو اپنے مالک کا شکر گزار نہیں ہے تو وہ کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ تو رب کی حضور سجدہ ریزی جس کو میسر ہے وہ خوش نصیب شخص ہے، اور جس کو یہ دولت ہی نصیب نہیں ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 5 گانا نماز شعار زندگی بناؤ، سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ اگر نمازیں پوری ہے تو رب کا شکر ادا کر کے سو جاؤ، آپ کا دن اچھا گزر گیا۔ لیکن اگر 5 نمازیں نصیب نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی پلے نہیں ہے۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال ہی نماز کا پوچھا جائے گا، سب سے پہلا سوال نماز کا پوچھا جائے گا۔ تو اس کے حضور پیشانی کو جھکانا۔ جب صبح طلوع ہوتی ہے نا تو چڑیاں رب کی تسبیح بولتی ہیں شاخوں پہ، یہ فاختائیں تسبیح بولتی ہیں، اشراط الارض تسبیح بولتے ہیں، بلوں سے سر نکال کے چونٹیاں رب کی تسبیح اور اس کی تقدیس کے ترانے پڑھتی ہیں۔ اس شخص سے بد نصیب کون ہوگا جس کے گھر سے خراٹوں کی آواز آتی ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا ادھر پوپ پھٹ رہی ہوتی ہے، ادھر مسلح بچھنے لگ جاتے ہیں۔ اور آج کل تو سحری کے لمحے میسر ہوتے ہیں، اٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے، تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں سحری کے سجدے مل جاتے ہیں۔ میں ایک روایت میں پڑھا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ، اللہ کے حضور کچھ نوافل ادا کر لیں۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون نہیں اٹھ پاتی تو وہ خود ہی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا لیتا ہے، لیکن وضو کرتے ہوئے اس کے دل میں آتا ہے بیوی کو بھی اس نیکی میں شامل کرنا ہے، میں نے بڑا بیدار کرنے کی کوشش کی، وہ اٹھی نہیں ہے۔ پیار ہے، حقیقی پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ٹوٹ کے چاہتی ہوں تمہیں۔ اس نے کہا تو میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا پھر نماز پڑھا کر، اگر نماز نہیں پڑھے گی تو جہنم میں ہوگی، میں جنت میں ہوں گا۔ اس لیے اگر ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ تو اس کا جی چاہا، پیار تو یہ ہے نا کہ میری بیوی کہیں محروم نہ رہ جائے، تو وہ چلو میں تھوڑا سا پانی وضو کے بعد لے آیا اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیا اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا۔ اب بیوی اٹھی، دیکھا تو شوہر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی جلدی سے اٹھی، اس نے وضو کیا اور شوہر کے قریب ہی مصلی بچھا لیا۔ ذرا تصور تو کرو ان لمحوں کا کہ سحری ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک طرف شوہر کا مصلی بچھا، ایک طرف بیوی کا مصلی بچھا، کبھی وہ سجدے میں ہے، کبھی وہ قیام میں ہے، کبھی وہ رکوع میں ہے، کبھی وہ قومے میں ہے، کبھی وہ جلسے میں ہے، کبھی وہ اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے۔ تو جب دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اس کے حضور سجدہ ریزیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ جنت کے وارث ہیں جن میں یہ خوبیاں ہیں، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، عہد پورے کرتے ہیں،
نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہاں جا کر کے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ چونکہ جو جنت میں ایک بار چلا گیا پھر چلا گیا۔ کہتے ہیں جنت میں جا کے جنتیوں کو ایک ہی خدشہ ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے۔ اتنی نعمتیں پانے کے بعد پھر آرزو ہوگی کہ جیئیں، کھٹکا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے۔ اور جہنمیوں کو جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی، کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر اللہ مینڈے کی شکل میں حشر کے میدان میں موت کو لائے گا۔ جنتی جنت سے، جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے اگر خوشی سے مرا جاتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، لیکن چونکہ موت کو موت آ گئی ہے اس لیے موت نہیں ہے۔ اور اگر دکھ سے مرا جاتا تو جہنمی صدمے سے مر جاتے، لیکن موت کو موت آ چکی ہے۔ تو جنت میں جائیں گے پھر رہیں گے بھی ہمیشہ۔ کیا میں اور آپ یہ چاہیں گے کہ قرآن نے جس فالح شخص، بامراد شخص کا تصور دیا ہے، ہم وہ فلاح پانے والے شخص بن جائیں؟ یقیناً یہ میری بھی آرزو ہوگی اور یہ آپ سب کی آرزو ہوگی۔